اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن پروگرام میں آپ کا ہم دل بے قرار کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل تمام دنیا پر احسان فرمایا ہے، خاص طور پر ہم کو اس برگزیدہ نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جن کو اگر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، آج نہ یہ زمین و آسمان ہوتے، نہ چاند سورج۔ الغرض خدا کا راستہ تو نے دکھایا، خدا سے رابطہ تو نے کرایا، اور رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے، حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے۔ دوران پروگرام ناظرین، آپ قاری عبدالرحمن خان بریلوی دامت برکاتہ عالیہ کی زبانی عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر مبنی ایک جامع تقریر سماعت کر سکیں گے۔ آئیے پروگرام کے آغاز میں ناظرین ہم سب مل کر اللہ کے برگزیدہ نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر پاک سے اپنے قلب کو گرمائیں۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم شمار، حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے، حال پر میرے
زدوں کے غم گسار دل میرا غمگین ہے، اے غم زدوں کے غم گسار۔ قافلے والوں سنو یاد آئے تو میرا سلام، قافلے والوں سنو یاد آئے تو میرا سلام، قافلے والوں سنو یاد آئے تو میرا سلام۔ عرض کرنا روتے روتے والہانہ ایک بار، عرض کرنا روتے روتے والہانہ بار بار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم شمار۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر مبنی جامع تقریر از قاری عبدالرحمن خان قادری دامت برکات مالیہ کی زبانی۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ۔ ہے شاہوں کو بھی وجہ نیک نامی، شہ خوباں تیرے در کی غلامی، ہر ایک شیدا ہے سلطان عرب کا، ہر ایک شیدا ہے سلطان عرب کا، عراقی ہو کہ رومی ہو کہ شامی۔ محترم سامعین، آج کی اس مختصر سی گفتگو کا عنوان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا، ساری کائنات کے تاجدار، غریبوں کے غم گسار، نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم، ساری کائنات کو دامن رسالت میں پناہ دینے والے آقا، یتیموں اور بیواؤں کی دستگیری فرمانے والے رسول، نبی مکرم شفیع معظم سبز گنبد کے مکین جناب محمد امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا مفہوم نہایت توجہ، خلوص، محبت اور کامل التفات کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ساری کائنات کے آقا جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے، وہ تمام دنیا کے انسانوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، تم میں کوئی اس وقت تک پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے،
اور دنیا جہان کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اس حدیث رسول کی روشنی میں ہم نے یہ سمجھا کہ زن و فرزند سے بھی، ماں باپ سے بھی اور دنیا جہان کے تمام انسانوں سے بھی، دنیا کی تمام دولتوں، شوکتوں، سطوتوں اور تمام رفعتوں سے زیادہ اگر کسی کی محبت عزیز ہونا چاہیے اور کسی ذات اقدس سے عشق ہونا چاہیے تو وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ ایمان اسی وقت کامل ہو سکتا ہے اور انسان کو اسی وقت کامیابی کا زینہ حاصل ہو سکتا ہے جب وہ تمام دنیا جہان سے زیادہ اور دنیا کی ہر دولت اور ہر نعمت سے زیادہ اس نبی سے محبت کرے جس نبی نے ہمیں ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں اور جس نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم اور آپ مسلمان ہوئے۔ اسی لیے عظیم مفکر ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب انداز میں کہا کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، زن و فرزند سے، ماں باپ سے، اولاد سے پیارا۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر ہم اس پر غور کریں اور اس کی تعلیمات کے خزانے سے اپنے دامن دل کو لبریز کریں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اس موقع پر ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، تیرے سینے میں تیری اولاد اور دولت کے ساتھ ساتھ میری محبت کا مقام کیا ہے؟ یعنی تیرے دل میں جو تجھے تیری اولاد سے، تیرے گھر والوں سے، تیری دولت سے محبت ہے، میری محبت اس محبت پر غالب ہے یا اس کے مساوی ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، بتا اے عمر میری محبت کا مقام کیا ہے؟ عمر فاروق جواب میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مشترک ہے آپ کی محبت، یعنی اہل و عیال کی محبت بھی میرے دل میں ہے، مال و منال کی محبت بھی ہے اور آپ کی محبت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جواب تو سن لیا، مگر یہ جواب کافی نہیں تھا اور سرکار کو اس جواب سے اطمینان نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ان کے رب نے تمام قسم کے کمالات، تمام قسم کے تصرفات، تمام قسم کے اختیارات عطا فرمائے ہیں، اس نبی مکرم نے اپنا دست رسالت فاروق اعظم کے سینے پر رکھا اور اللہ کی دی ہوئی قدرت سے تصرف خاص فرمایا۔ دست مبارک پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے فاروق بتائیے اب میری محبت کا کیا حال ہے؟ عمر فاروق جواب دیتے ہیں کہ اب اہل و عیال کی محبت تو میرے سینے سے نکل چکی ہے، مگر مال و متاع کی محبت ابھی باقی ہے۔ آپ کی محبت بھی ہے اور مال و متاع کی بھی محبت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ اپنا دست نبوت عمر فاروق کے سینے پر پھیر دیا اور ارشاد فرمایا کہ اب کیا حال ہے؟ عمر فاروق جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے۔ میرے سینے سے میری اولاد کی محبت نکل چکی ہے، میرے گھر والوں کی محبت جا چکی ہے، دنیا کی دولت اور مال کی محبت بھی میرے سینے سے نکل چکی ہے، اور اب میرے سینے کے ہر گوشے میں آپ کی محبت کا نور پھیل چکا ہے۔ آپ کی محبت جس درجہ میرے سینے میں ہے، کوئی بھی محبت اس کے مساوی نہیں، اس کے برابر نہیں۔ محبتیں تو اور بھی ہیں، لیکن تمام محبتوں پر اے اللہ کے رسول آپ کی محبت غالب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم کے گلاب کھل جاتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر،
جب یہ حال ہے کہ صرف میری ہی محبت تیرے سینے میں ہے اور دیگر تمام محبتوں پر میری محبت غالب آ چکی ہے، تو سن، اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تمّ ایمانک یا عمر، اے عمر آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ آپ سنیے، غور کیجئے، اس واقعے کے تمام حالات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کیا تعلیمات ملتی ہیں ہم کو یہاں سے؟ غور کیجئے۔ اللہ کے رسول نے یہی تو بتایا کہ جب میری محبت تمام محبتوں پر غالب آ گئی ہے تو اے عمر اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اگر میری محبت تمام محبتوں پر غالب نہ ہو، اولاد کی محبت سے زیادہ میری محبت نہ ہو، ماں باپ کی محبت سے زیادہ میری محبت نہ ہو، دنیا کی دولت، سطوت، شوکت اور دنیاوی منصب و جاہ کی محبت پر میری محبت غالب نہ ہو، تو یاد رکھنا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے یہ بات کس سے کہی؟ یہ اس سے کہی کہ جسے خلیفہ دوئم کہا جاتا ہے، جسے فاروق اعظم کہا جاتا ہے، اور جس کا مقام یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے افضل اگر کوئی صحابی ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں، اور صدیق اکبر کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ فاروق اعظم ہیں۔ فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر میرے نبی نے ارشاد فرمائیں۔ ان فاروق سے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اب آپ کا ایمان مکمل ہوا جب میری محبت تمام محبتوں پر غالب آ گئی، تب آپ مکمل ہوئے۔ تو یہیں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب عشق رسول کا جذبہ ہمارے سینے میں جاگزیں ہو جائے۔ ہم اس وقت مکمل اور کامل ہو سکتے ہیں جب دنیا کی تمام محبتوں پر اللہ کے نبی کی محبت غالب آ جائے۔ اسی لیے امام عشق و محبت، مجدد اعظم اسلام، سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے عشق کا اظہار کتنے حسین لہجے میں فرماتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ عشق ہو تو ایسا ہو۔ عشق کے سلسلے میں امام عشق و محبت، عاشق رسول امام احمد رضا کا یہ پیغام سن لیجئے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، الروح فدا کا فزد حرقہ۔ ذرا عشق دیکھیے امام عشق و محبت امام احمد رضا کا۔ وہ اپنے عشق سے کہتے ہیں، اے عشق رسول میری روح تجھ پر قربان ہو جائے، تو اپنی حرارت کو اور بڑھا دے، اپنی سوزش اور اپنی تپش کو اور بڑھا دے۔ الروح فدا کا فزد حرقہ، یک شعلہ دگر برزن عشقہ۔ اے عشق کوئی شعلہ اور روشن کر دے، اور شعلہ تو جلا دے، اور اس شعلے سے میرے تن من دھن اور میری جان کو خاکستر بنا دے۔ الروح فدا کا فزد حرقہ، یک شعلہ دگر برزن عشقہ۔ اے عشق ایک شعلہ اور بھڑکا دے، مورا تن من دھن سب پھونک دیو، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ میرا یہ جسم، میرا یہ وجود عشق رسول کی آگ میں جل چکا ہے، لیکن میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ جو جان بچی ہے وہ بھی عشق کی سوزش میں جل جائے اور عشق کی بھٹی میں جل کر خاکستر ہو جائے۔ امام عشق و محبت امام احمد رضا کا نظریہ یہ ہے کہ پورے وجود میں، پورے جسم میں، پورے تن من دھن میں آگ لگ چکی ہے عشق رسول کی۔ عشق رسول کی آگ سے میری جان بھی جل جائے۔ جب میری جان جل جائے گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، دنیا میں بھی سرخروئی حاصل ہوگی اور دنیا کا قرار بھی مجھے حاصل ہو جائے گا اور آخرت کی بہار بھی مجھے حاصل ہو جائے گی، جنت کا قرار بھی مجھے حاصل ہو جائے گا۔ اے عشق رسول کی آگ تو مجھے جلا کے راکھ بنا دے تاکہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں بھی فائز المرام ہو جاؤں۔ احادیث طیبہ کی روشنی میں انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے دنیا تو عاشق رسول بن جا، عشق رسول کے صلے ہی میں کامیابیاں ملتی ہیں۔ نمازوں کی اگر تجھے مقبولیت چاہیے تو عاشق رسول بن جا۔ روزے، حج اور زکوٰۃ بارگاہ الہی میں تو چاہتا ہے کہ مقبول ہو جائیں تو مقبولیت کی سند تبھی مل سکتی ہے جب تو دل سے عاشق رسول بن جائے گا۔ عاشق رسول بن جا۔
تیری نمازیں بھی قبول ہوں گی، تیرے روزے بھی قبول ہوں گے، حج کی سعادت بھی تجھے مرحمت ہوگی، تیرے اعمال خیر بھی قبول ہو جائیں گے۔ اور عشق رسول کا جذبہ اگر نہ ہو، سرکار کی محبت اگر دل میں نہ ہو، جس نبی کے صدقے میں نماز ملی، اعمال خیر کا ذخیرہ ملا، اس نبی کی ادائیں اگر نماز میں اور اعمال و عبادت میں شامل نہ ہوں تو وہ نمازیں اور وہ عبادتیں شرف قبولیت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ یہ عشق رسول ایک آگ ہے، یہ آگ جب سینے میں لگ جاتی ہے تو تمام قسم کی آگ سے انسان کا وجود محفوظ ہو جاتا ہے۔ کوئی آگ ایسی نہیں کہ اسے بجھانے کے لیے آگ ہی کا استعمال کیا جائے۔ کہیں اگر آگ بھڑکتی ہو، اسے بجھانا ہے تو پانی کا استعمال کیجئے، آگ بجھے گی، یا کوئی اور مؤثر طریقہ اپنائیے، آگ بجھے گی۔ لیکن بھڑکتی ہوئی آگ میں اگر آپ نے آگ کے شعلے اور ڈال دیے تو وہ آگ بجھنے کے بجائے اور بڑھ جائے گی۔ لیکن عشق رسول کی آگ تو ایسی آگ ہے کہ جس تن من دھن میں اور جس وجود میں یہ لگ جاتی ہے، وہ وجود دنیا کی آفتوں سے بھی بچ جاتا ہے اور جہنم کی آگ سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عاشق رسول امام عشق و محبت نے کہا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ خدا کی رضا ہے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات میں، اللہ کی محبت ہے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات میں، ایک نور اجالا ہے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات میں، ہر دکھ کا مداوا ہے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات میں، غریبوں کا آسرا ہے، ہر غم کا سہارا ہے، ایک حسن سراپا ہے، الغرض سارے کا سارا جہاں ہے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات میں۔ ناظرین، عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم نام سے منسوب انجمن پروگرام یہاں اختتام پذیر ہوا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے کہ جن کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شمع روشن ہے۔ نام احمد معتبر سوغات ہے، آپ کی ہر بات کی کیا بات ہے، جس کا ثانی دو جہاں میں نہ ملا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، دعا میں یاد کریں۔ اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام يا سلام۔ اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام يا سلام يا سلام۔ الله 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 الله، صلوا على حبيب الله، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام يا سلام يا سلام۔ تیرے نور سے گئے گریک حسن پیدا، تیرے حسن پر خود خدا بھی ہے شیدا، تیرے نور سے گئے گریک حسن پیدا، تیرے حسن پر خود خدا بھی ہے شیدا، تیری ذات اقدس میں کونین ہے گم، دو عالم کے آقا آقا سلام علیکم، دو عالم کے داتا داتا سلام علیکم۔ اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام يا سلام يا سلام۔ الله 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 الله، صلوا على حبيب الله، اللهم صل على المصطفى
مدحت زلف کا نام جنت، نگاہ کرم گے ادائے سخاوت، تیری مدحت زلف کا نام جنت، نگاہ کرم گے ادائے سخاوت، سکھایا گے تو نے گلوں کو تبسم، دو عالم کے آقا آقا سلام علیکم، دو عالم کے داتا داتا سلام علیکم۔ اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، يا سلام يا سلام، الله 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 الله، صلوا على حبيب الله، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، يا سلام يا سلام، گرے تو تمہارے کرم نے سنبھالا، تمہاری عطا نے دو عالم کو پالا، گرے تو تمہارے کرم نے سنبھالا، تمہاری عطا نے دو عالم کو پالا، خدائی کا مطلوب مقصود تم ہو، دو عالم کے آقا آقا سلام علیکم، دو عالم کے داتا داتا سلام علیکم۔ اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، يا سلام يا سلام، الله 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 الله، صلوا على حبيب الله، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، يا سلام يا سلام، تیرا آستان آرزوؤں کا حاصل، تیری ذات امن دو عالم کی منزل، تیرا آستان آرزوؤں کا حاصل، تیری ذات امن دو عالم کی منزل، ہے تیرے سفینے کا خادم تلا تم، دو عالم کے آقا آقا سلام علیکم، دو عالم کے داتا داتا سلام علیکم۔ اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، يا سلام يا سلام، الله 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 الله، صلوا على حبيب الله، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، يا سلام يا سلام، تم ہی تو ہو خالد کا دین اور ایمان، تم ہی تو ہو اللہ کا خاص گیسا، تم ہی تو ہو خالد کا دین اور ایمان، تم ہی تو ہو اللہ کا خاص گیسا، تمہیں روح نغمات کیف ترنم، دو عالم کے آقا آقا سلام علیکم، دو عالم کے داتا داتا سلام علیکم۔ اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، يا سلام يا سلام، الله 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 الله، صلوا على حبيب الله، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه